بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور سینٹ کا بھی اجلاس تھا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں ایوانوں کے اجلاسوں میں آج حکومت اور اپوزیشن میں ماحول خاصا گرم تھا۔ قومی اسمبلی میں جو تحریک انصاف کے ارکان ہیں وہ آج اپنے ساتھ کچھ بینرز اور پوسٹرز بھی لے کے آئے تھے جن پہ کہ ان کے وہ نعرے درج تھے جو دراصل وہ مذاکرات کے ذریعے اپنے مطالبات جو ہیں ان کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے آج قومی اسمبلی میں بینر اٹھا کے جو اپنے مطالبات ہیں وہ ایوان میں سب کو بتا دیے، لیکن ابھی تک جو مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ ہے وہ شروع نہیں ہوا۔ امکان ہے کہ 16 جنوری کو یہ راؤنڈ ہوگا، لیکن 17 جنوری کو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو ایک جج صاحب نے سزا سنانے کا رکھا ہے۔ وہ جج صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی 3-4 مرتبہ اعلان کر چکے ہیں، لیکن آخر میں آ کے وہ اپنا فیصلہ مؤخر کر دیتے ہیں۔ اب 17 جنوری کو وہ کیا کریں گے؟ زیادہ امکان تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ فیصلہ سنا دیں گے۔ تو اگر 17 جنوری کو وہ فیصلہ سنا دیں گے تو کیا اس کے بعد تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اب سوال یہ اس لیے اہم ہے کہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں حکومت اور تحریک انصاف کے دوران۔ اب حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں حکومت کتنی بااختیار ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہم آج آپ کو بتاتے ہیں کہ سینٹ میں کیا ہوا۔ سینٹ میں جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں شبلی فراز صاحب، انہوں نے ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ ایک مسئلہ بیان کیا، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارا سینیٹر ہے اس ہاؤس کا، پچھلے 1.5 سال سے قید میں ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے چیئرمین صاحب، پروڈکشن آرڈر ان کا ایشو کر دیا، اس کے باوجود وہ ہم میں موجود نہیں ہے۔ اتنا لمبا چوڑا خط جو آیا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جس میں کہ سیکیورٹی کو ایشو بنایا گیا ہے، یہ ہائی پروفائل پرزنر ہے، اس لیے ہم ان کو ادھر نہیں لا سکتے۔ اس ہاؤس کی جو بے توقیری ہوئی ہے کہ چیئرمین سینٹ جو کہ ہمارے نمائندے ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ان کے لیٹر کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، ہم اس پہ شدید پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ اعجاز چودھری صاحب تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں، ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا چیئرمین سینٹ نے، اس پر آج عمل درآمد نہیں کیا پنجاب حکومت نے۔ تو اس کے جواب میں جو وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ کیا فرماتے ہیں وہ بھی سنیں۔ اعجاز چودھری صاحب کے بارے میں آپ نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا، بالکل یہ اتھارٹیز کا فرض ہے کہ اس پروڈکشن آرڈر پہ عمل ہونا چاہیے، لیکن جب رانا ثناء اللہ کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے تھے تو انہیں جیل سے پروڈیوس نہیں کیا جاتا تھا، ہمارے احتجاج پہ یہ ڈیسک بجاتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہوا ہے وہی ہونا چاہیے، میری یہ ریکویسٹ ہوگی اپوزیشن کو، تو یہ وہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے یہ میٹر اس میں ٹیک اپ کیا جائے، اس کا کوئی بہتر حل نکل آئے گا۔ تو معاملہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کے پاس لے جائیں، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ پروڈکشن آرڈر پہ عمل ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ ان کو بھی افسوس ہے کہ پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا۔ تو پھر اس حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ جو تحریک انصاف کے مذاکرات ہیں ان کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون و انصاف، مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور زرتاج گل وزیر صاحبہ پارلیمانی لیڈر ہیں تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب، اب جو آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو بیان دیا ہے فلور آف دی ہاؤس پہ، اس کے بعد تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت اتنی بااختیار نہیں ہے، تو پھر یہ حکومت تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، تحریک انصاف کو کیا ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ حکومت بالکل مذاکرات کر رہی ہے اور پاکستان کی خاطر، پاکستانی قوم کی خاطر، پاکستانی عوام کی خاطر مذاکرات کر رہی ہے، اور بالکل امپاورڈ ہے اور بااختیار حکومت ہے، بااختیار کمیٹی ہے، اور بالکل ہم جو فارمیشن کے حوالے سے، شاید آپ کا اگلا سوال کمیشنز کی فارمیشنز کے حوالے سے ہو، تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انکوائریز آف کمیشن ایکٹ کے تحت یہ فیڈرل حکومت کا کام ہے، وفاقی حکومت کا استحقاق ہے، اور ہمارا پریروگیٹو ہے کہ ہم نے جس چیز پہ کمیشن بنانا ہے، اور ان کی کمیٹی جو ہے وہ ہماری کمیٹی کے ممبران کو کنونس کرے کہ 9 مئی پہ یا 26 نومبر پہ آپ کمیشن بنائیں، اور ود ریزنز کنونس کرے، تو جو فیصلہ کمیٹی کے ممبران کا ہوگا یا سینئر لیڈرشپ کا ہوگا، جو اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کی نمائندگی کر رہا ہے اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے، تو پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن جہاں پہ آپ نے یہ بات کی، میں یہ ضرور کہوں گا کہ حاجی امتیاز صاحب کا بھی، کیونکہ ہم دونوں ایم این ایز ہیں، اور حاجی امتیاز صاحب کے جو آرڈر تھے، جو پروڈکشن آرڈر، وہ اسپیکر نے ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس یاز صادق صاحب نے فی الفور جاری کیے،
اور یہاں پہ چیئرمین سینٹ نے بھی وہ جاری کیے پر ان پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، یہ دیکھنے والی بات ہے. اب لا منسٹر صاحب نے بھی بات حاجی کی، امتیاز صاحب کے پروڈکشن آرڈر پہ بھی بڑی مشکل سے عمل درآمد ہوا. لیکن عمل درآمد ہوا نا، ہم نے عمل درآمد کروایا نا. تو یہ اب لا منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ کمیٹی میں بحث کر لیں. بالکل، 1-2 دن کی بات ہے. سیشن تو ابھی چل ہی رہا ہے، سینٹ کا بھی چل رہا ہے اور نیشنل اسمبلی کا بھی چل رہا ہے. تو یہ وہاں پہ معاملہ لے جائیں تو شاید وہاں سے جو ہے تھوڑا ان کو فیضیاب ہو جائیں. اچھا زرتاج گل صاحبہ، 16 جنوری کو مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ ہے. 17 جنوری کو کہا جا رہا ہے جی عمران خان صاحب کو سزا سنائی جائے گی. تو اگر 17 جنوری کو سزا سنا دی جاتی ہے تو اس کے بعد بھی مذاکرات جاری رہیں گے؟ تھینک یو میر صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. اس کا میں پہلے آپ کو جواب دے دوں کہ ہم نے کورٹ سے انصاف لینا ہے. یہ جو مذاکراتی کمیٹی کا عمل ہے، یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ خان صاحب نے ایک ملک کے لارجر انٹرسٹ میں، ایک جمہوریت کی خاطر، جس دن وہ سالٹری کنفائنمنٹ سے 30 دن کے بعد نکلے تھے، انہوں نے اپنے لیے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، کوئی مراعات کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، جو کہ ان کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ذاتی اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ قوم کے مفاد کی خاطر میں مذاکراتی کمیٹی بناتا ہوں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 3 دفعہ القادر یونیورسٹی کا فیصلہ نہیں سنایا گیا، 17 کو سنایا جائے گا، اور جس طریقے سے باتیں ہو رہی کہ جی شاید ان کو سزا ہو جائے. یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے کہ سزائیں پہلے متعین ہیں اور ٹرائل بعد میں چلتے ہیں، پھر فیصلے اپنی مرضی کے سنا دیے جاتے ہیں. بٹ اینیو ہم نے انصاف لینا ہے کیونکہ ہم سبز لالی پرچم کے اوپر یقین رکھتے ہیں. دیر سے ہی کوئی بات نہیں، ہم نے صبر کا ہاتھ نہیں چھوڑا. 2.5 سال سے 1.5 سال سے ہم لوگ جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے بے گناہ. ہر روز ہمیں ATC کورٹ میں دہشت گردوں کی طرح منہ پہ کالا کپڑا ڈال کے گھسیٹا جاتا ہے. ایک دن میں ہم 3 جگہوں پہ ATC کورٹس کے اندر جو ہے وہ بلائے جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارا ملک ہے اور ہم نے یہیں سے انصاف لینا، تو وہ تو انصاف ہوگا. مذاکراتی کمیٹی کا اسپیکر صاحب نے میرے خیال میں 16 جنوری کو ایک وہ نکالا ہے. تو اس کے اندر یہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر 26 نومبر کو گولی کیوں چلائی. آج آپ نے وہ پوسٹر بھی پکڑا ہوا تھا. ایگزیکٹلی. دوسرا یہ کہ آپ لوگوں نے 9 مئی کو، کہ جن لوگوں نے، میں بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں کہ 9 مئی کو اگر فیبریکیشن نہیں تھی، فیبریکیٹڈ نہیں تھا، ہمیں اگر آپ لوگوں نے فریم نہیں کرنا تھا، تو پھر جن لوگوں کے آپ نے IG صاحب نے اور آپ کے جو انٹرم گورنمنٹ کے جو آپ کے CM تھے اور اب آپ کے موجودہ انٹیریئر منسٹر ہے، جب انہوں نے نام لے کے لوگوں کو کہا تھا کہ یہ شخص ملوث تھا فوٹیج کے اندر، ان کو تو آپ نے پریس کانفرنس کرنے کے بعد آپ نے ان کو کلین چٹ دے کے آپ نے ایوان کے اندر وزیر مشیر بنا دیا. اپنی سیٹوں پہ آپ نے نواز شریف نے یا لوگوں نے اپنی سیٹیں چھوڑ کے ان سیٹوں پہ ان کو فارم 47 کے ذریعے جتوا دیا. لیکن ہم لوگوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا. آپ نے ابھی تک ہمیں اس ناکردہ جرم کی سزا دی ہوئی، تو اس کا بھی ہم جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں. یہ جو پارلیمنٹ کی آپ نے بات کی، اس کا میں آپ کی ایک بات بتاتی ہوں. دیکھیں میرے صاحب، پہلے بھی اس پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہو چکا ہے اور اس حملے کے اندر 10 سے زیادہ ہمارے الیکٹڈ نمائندوں کو اغوا کیا گیا تھا. سانحہ پارلیمنٹ ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ لائٹس آف کر کے الیکٹڈ MNAs کو یہاں پہ اٹھایا جائے. بہرحال اسپیکر ایاز صاحب نے جرأت کی، انہوں نے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیا. یہ چودھری امتیاز صاحب کی بات کریں، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے اور ان ہمارے MNAs کو، ویسے ابھی بھی وہ کمیٹی میں معاملہ پینڈنگ ہے جو اسپیکر صاحب نے بنایا تھا کہ آپ نے کس طرح پارلیمنٹ کر کے آپ نے پارلیمنٹ کی حدود کو پار کر کے اور آپ جو ہے ان کو اٹھا کے لے گئے. اس کا ابھی تک ہمیں جواب نہیں ملا، ہم انتظار کریں. لیکن بہرحال اسپیکر صاحب نے اچھی بات ہے، اچھی مثال قائم کی، پروڈکشن آرڈر جاری کیے. لیکن آج جو سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر کل جاری ہوئے تھے. 1.5 سال سے ایک سینیٹر جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کی ضمانت نہیں ہونے دے رہے ہیں. بیمار بھی ہے، پولیٹیکل ورکر بھی ہے، اور سینٹ چیئرمین کا اپنی ایک پاور ہے. اور جو سینیٹر ہے اعجاز چودھری صاحب، یہ اس کا استحقاق ہے کہ جب بھی سینٹ کی پروسیڈنگز و سیشن ہو، آپ ان کو اس کے اندر لے کر آئیں. کل تک ہمیں یہ کہا گیا کہ جب 1.5 سال کے بعد سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تو کہا گیا کہ جی یہ تو ماحول کچھ بہتر ہو رہا ہے. آج ہم انتظار کر رہے تھے اور آج ہم وہ کر رہے تھے کہ آج سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو لایا جائے گا، جو کہ ان کا استحقاق ہے. اور بائی دا وے جب سے یہ حکومت بنی ہے ان کو کسی سیشن میں یا کسی ووٹ کے اس سے ان کو محروم کیا گیا ہے، جو کہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا رائٹ ہے. تو کل بار آخر کار جب ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے، آج جیل حکام نے ایک اتنا لمبا چوڑا خط لکھ کے ان کو کہا کہ جی ہم تو نہیں ان کو لے کر آتے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سینٹ کا چیئرمین کٹ پتلی ہے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس پارلیمان کی کوئی بے توقیری ہوگی؟ یہ ربڑ سٹیمپ ہے. اس کے چیئرمین کو، یاد ہے حاجی امتیاز صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا جی کہ وہ پولیس ان کو لے کے جا رہی تھی تو PTI والوں نے اٹیک کیا، گولیاں چلائیں اور ان کو چھڑا کے لے گئے. وہ غائب ہو گئے لیکن بعد میں پھر ان کو پروڈیوس کر دیا گیا تھا. نہیں وہ تو پھر دیکھیں نا امیر صاحب، میں آپ کو پہلے کہہ دوں کہ جس طرح کے مذاکرہ خیز قسم کی باتیں کی جاتی ہیں
کہ اس کے اندر تو پھر ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ایکس رے مشین چوری کی ہے, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی مجھے ہڈیوں میں کچھ زیادہ ہی درد ہوگا. آپ نے بھی اے ٹی ایم مشین جی میں نے اے ٹی ایم مشین توڑ کے اس کے اندر سے پیسے نکال لیے, پھر گائے بھی اپنا کار کی ڈگی میں نے رجحان کے علاقے سے چوری کر لی. تو یہ تو اس طرح اچھا پچھلے دنوں وہ اپنے اس کو بہان سے رہنا کہ کس قسم کی ہمارے یہاں تو لا انجسٹس کی یہ وہ مشیر ہے, ان کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے. اچھا میر صاحب میں نے آپ کو پچھلی دفعہ یہاں پہ آپ کے پروگرام میں بتایا تھا کہ انہوں نے 26 نومبر کو میرے اوپر الزام لگایا ایف آئی آر کے اندر کہ میں نے پولیس وین سے کوئی کمبل چوری کیے, بسترے چوری کیے اور ہونڈا 125 چوری کی. اچھا ابھی اپنے کارناموں پہ ہنس رہے ہیں, میں عقیل صاحب کیا کروں, کمبل چور. اچھا پھر میر صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ میں 26 نومبر کو پہنچی نہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے پنجاب کو اس طرح سیل کیا ہوا تھا کہ وہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی. میں اپنا قافلہ لے کر نکلی, میں پہنچ ہی نہیں سکی. میرے اوپر مطلب نعوذ باللہ رینجرز کی شہادت کا مقدمہ میرے اوپر ڈال دیا. بلائیں یہاں پہ ذرا آپ اس کو مطیع اللہ جان کو. نہیں تو یہ جو بشرا بی بی پہ جو انہوں نے چارج لگایا کہ وہ بھی رینجرز والوں کی شہادت میں ملوث ہے, تو اسی مقدمے میں آپ بھی ملوث جی ہیں. مجھے بھی ڈال دیا, جبکہ میں تو آپ نے کمبل بھی چوری کیا اور رینجرز پہ حملہ بھی کیا. دیکھیں وہی کہہ رہے نا میر صاحب, مجھے افسوس ہوتا ہے. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ آپ اس دن ادھر نہیں پہنچی, آپ ادھر ہی تھیں؟ ساری دنیا کو پتا ہے. ان کی انفارمیشن منسٹر نے باقاعدہ پریس کانفرنس لے کے میرا نام لیا کہ سرتاج گل صاحبہ تو پہنچی نہیں, میں واقعی نہیں پہنچ سکی. ملک صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر اس کے بعد نہیں ایک منٹ ذرا مجھے ان سے پوچھ. میں نے ان کی اور وہ کامک بک کا ایف آئی آر کی کامک بک کا بھی بتایا. دیکھیں میرے علم میں نہیں ہے ان کی یہ والی ایف آئی آر, گو کہ ان کے اوپر واقعتاً کچھ کیسز کی ایف آئی آر ضرور ہوگی. آپ کے خیال میں کمبل چوری کیا ہے انہوں نے؟ ہو بھی سکتا ہے. اے ٹی ایم پہ مجھے زیادہ ہنسی آئی ہے کمبل پہ کہ وہ واقعتاً یہ اے ٹی ایم مشین توڑ سکتی ہیں. میرے خیال سے ہیں تو وہ طاقتور ہیں, تو بالکل ہو بھی سکتا ہے. لیکن میں ایک آن اے سیریس نوٹ یہ بات ضرور کہوں گا, دیکھیں میری بہن ہے, میری کالیگ ہیں, لیکن یہ تمام تر آن اے ویری ہائی ہارس یا ہائر پیڈیسٹل پہ بیٹھ کے ان کو یہ باتیں میں ان کی سن رہا تھا کہ جس طرح اعجاز چودھری صاحب کے بارے میں, اور یہ شاید ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. ایک اتنا مورل ہائی ہارس پہ جب بندہ ہوتا ہے تو پھر تھوڑی سی نا انٹروسپیکشن یا ریٹروسپیکشن بھی ہوتی ہے ان تمام تر معاملات پہ. آپ کو یاد ہوگا علی وزیر ان کے دورہ حکومت میں آدھے سے زیادہ ٹائم اس نے جیل میں گزارا, اور وہ اس کو پروڈکشن آرڈر کیا لانا کیا اس کو پروڈکشن آرڈر, آپ کو پتہ ہے کہ وہ آج کل بھی گرفتار ہے. لیکن بالکل میں یہ اس بات پہ نہیں کہہ رہا, لیکن اس ٹائم سٹنگ ایم این اے تو وہ تھا نا, میں تو سٹنگ ایم این اے کی بات کر رہا ہوں. اور پھر اس نے سٹنگ ایم این اے نے تحریک اعتماد میں شہباز شریف صاحب کو جیل سے آگے ووٹ بھی ڈالا, ووٹ دیا, اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کے دور میں اب دوبارہ جیل میں. دیکھیں لیکن ابھی تو وہ ایم این اے تو نہیں ہے نا, میں تو ایک سٹنگ ایم این اے یا ایک استحقاق کی بات کر رہا ہوں, پریولیج کی بات کر رہا ہوں, یا ایک رولز آف بزنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں اگر چیز موجود ہے کہ جب سیشن ہو ان پلیس تو آپ ان کو بالکل پریزنٹ کریں. دوسری بات, اب یہ تمام تر کیسز خود تو کمبل اے ٹی ایم یا دیگر کیسز بتا دیے, لیکن جو کیسز کیلیبری فونٹ کا جو کیس بنایا تھا, کیا وہ ان کو مزے کا خیز نہیں لگتا کہ کیلیبری فونٹ کے اوپر مریم نواز صاحبہ کے اوپر جو کیس بنایا, مطلب اتنے مزے کا خیز انہوں نے کیسز بنائے, اور رانا سنولا صاحب جیسے بندے پہ مطلب کتنے کلو ہیروئن ڈال دی, تو یہ ان کو مزے کا خیز نہیں لگتا. تو کم از کم اس طرح تو نہ کریں جو آپ نہیں, لیکن وہ غلط تھا تو آپ کیوں غلط کر رہے ہیں؟ لیکن نہیں, میں تو نہیں کہہ جب رہا وہ کہ رانا ثناءاللہ پہ کیس بنا تو ہم نے فوراً کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو اب اگر ان پر وہ کمبل چوری کا کیس بنا رہے ہیں, اے ٹی ایم مشین توڑ کے لوٹ مار کرنے کا کیس بنا رہے ہیں, تو آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ دیکھیں میں تو یہی کہوں گا غلط ہو رہا ہے. کرنا ہے نا, ان سب نے عدالت میں پروف کیا, ان سب نے عدالتوں سے ریلیف لیا, ان سب نے عدالتوں کو فیس کیا. لیکن یہاں پہ میری بہن نے ایک اور بات بھی کی, اینڈ اف میموری سروز می رائٹ, میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری بہن نے بھی 9 مئی کی مذمت کی, تو پھر ان کو کیوں نہیں چھوڑا گیا؟ دیکھیں نا, یہ انہوں نے کہا کہ جس نے پریس کانفرنس کر دی, انہوں نے بھی تو کی تھی, ان کے اوپر تو ابھی بھی کیسز ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو اپنے کیسز 9 مئی کے بہت نہیں. وہ دیکھیں جن لوگوں نے 9 مئی کی مذمت کر کے یا پارٹی چھوڑ دی یا سیاست چھوڑ دی, ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا. یہ انہوں نے پارٹی نہیں نہ چھوڑی, یہ تو پارلیمانی لیڈر ہیں پی ٹی آئی کی قومی. لیکن 9 مئی کی انہوں نے مذمت تو کی نا, یہ تو آن ریکارڈ ہے, وہ تو کہ سب 9 نے مئی کی معافی بھی مانگی, 9 مئی کی مذمت بھی کی, تو یہ لیکن پارٹی نہیں نہ چھوڑ رہی, تو وہ ان کا اپنا رائٹ ہے, اس پہ تو میں نہیں کہہ سکتا. تو اگر پارٹی چھوڑ دیں تو آپ یقین دلاتے ہیں کہ ان پہ سارے کیس ختم ہو جائیں گے؟ نہیں, میں تو نہیں کہہ رہا, یہ کیسز تو ویسے آج آپ اتنا سچ بولتی ہیں, تھوڑا سا رسک لے لینا. آج یہ بتا دیں کہ آپ کو کسی نے آفر کی کہ اگر آپ پارٹی چھوڑ دیں تو آپ پہ سارے کیس ختم ہو جائیں گے.
میر صاحب کچھ لوگ جو میری طرح کے ہوتے ہیں نا، جو نظریے کے اوپر آتے ہیں، جو جن کے باپ دادا سیاست میں نہیں ہوتے، ایک اسٹوڈنٹ لیڈر سے میں پارلیمانی لیڈر کا میں نے سفر طے کیا، الحمدللہ دوسری دفعہ الیکٹ ہو کے یہاں پہ آئی ہوں، اور ایک کارکن، ایک انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی لیڈر کو آپ پارلیمانی لیڈر بنائیے، صرف پاکستان تحریک انصاف میں ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پہ شاید ہم تو کچھ لوگ، جنید اکبر، میں اور ایک دو اور لوگ ہیں، شاید خٹک، ہم آپس میں ہنستے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ ان کو پیسے کی آفر بھی نہیں کر رہی کیونکہ انہیں لینے بھی نہیں ہے، ہم وہ شکلیں ہی نہیں ہیں، ہم وہ لوگ ہی نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہ ایک انسان کی توہین ہے جب آپ اس کو پیسے دے کے نظریہ چھڑوانا چاہتے ہیں، کیونکہ بھیڑ بکریاں تو نہیں ہے نا، نظریے کی انسان کی قیمت تو نہیں ہوتی ہے، انسان تو ان تو اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی آفر نہیں ہوئی؟ نہیں، مجھے آفر نہیں ہوئی، لیکن مجھے پریشرائز بہت کیا گیا تھا کہ آپ سیاست چھوڑ دیں، پارٹی چھوڑ دیں، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کے باپ دادا چونکہ اس ملک پہ حکومت کر چکے، آپ دو پولیٹیکل پارٹی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اولادوں کو حق ہے، تو پھر زرتاج گل کو بھی حق ہے، علی محمد خان کو بھی حق ہے، شہریار آفریدی کو بھی حق ہے، علی امین گنڈاپور کو بھی حق ہے کہ ہم سیاست بھی لڑیں گے، اپنے علاقوں کو ریپریزنٹ کریں گے۔ صرف 2-3 باتیں، علی وزیر کی انہوں نے بات کے ساتھ میں داوڑ صاحب بھی تھے، خود ہی اس بات پہ انہوں نے ان کا مطلب ان کا جو وہ تھا ایشو، وہ انہوں نے ریز کیا۔ جب علی وزیر کو ہمارے دور حکومت میں جیل کے اندر ڈالا گیا تھا نا، تو شیری مزاری اس وقت ہیومن رائٹس کی منسٹر تھے، جن سے آپ نے سیاست چھڑوائی، پریس کانفرنس کروائی، اس وقت بھی انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ غلط ہے، غلط کو غلط کہنا چاہیے، لیکن بعد میں آپ نے رجیم چینج کے ذریعے علی وزیر کو لے کر آئے، اسے آپ نے رجیم چینج کروایا، اپنے حق میں ووٹ دلوایا، پھر اس کے بعد وہ اب تک پابند سلاسل ہے، آج تک آپ کو وہ یاد نہیں آیا۔ اس کے بعد جو ہے اس کی بات کی آپ نے 2 چیزوں کی، یہ ہم بار بار بات کرتے رہیں گے۔ لاسٹ ٹائم رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی میں، شہریار آفریدی بھی وہاں پہ تھے، شہریار آفریدی نے سامنے للکار کے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب، اگر میں نے آپ کے اوپر کیس ڈالا ہو، یا میں نے آپ کے اوپر یہ چرس کا منشیات کا جو بھی کیس تھا، میں نے ڈی جی کو بلایا، اینٹی نارکوٹکس کو، میں نے اسمبلی کے اندر آ کے کہا، میں نے کمیٹی کے اندر آ کے کہا، میں نے کابینہ کے اندر آ کے کہا، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اسمگلنگ کی ہے، میں نے کہا کہ کیونکہ میں غلط بات نہیں کروں گا اگر انہوں نے نہیں کی۔ آپ اس وقت کے بعد میں انٹیریئر کے بھی منسٹر بنے، ابھی بھی آپ مشیر ہیں، آپ کا فرض تھا کہ آپ ڈی جی نارکوٹکس کے خلاف کوئی کارروائی کرتے، لیکن آپ نے نہیں کی۔ یا تو پھر یہ کہ آپ کا مکمکہ ہو گیا، یا پھر آپ نے فرد جرم کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہوگا، پہلی بات۔ لیکن وہ بھی جب ہوا تھا تو غلط ہوا تھا، اور شہریار آفریدی میں اتنے گٹس تھے کہ انہوں نے پارلیمان میں کہا کہ میں نے آپ کے اوپر کیس نہیں بنایا، مجھے ایویڈنس دیا گیا تھا، اور وہ بھی ڈی جی نارکوٹکس کے اندر کی طرف سے، اور وہ بھی آپ کے بعد میں جو ہے وہ آپ کی انٹیریئر منسٹری اندر رہی تھی، آپ نے ان سے سوال جواب نہیں کیا۔ تو یہ شہریار آفریدی کی۔ دوسرا آپ نے کہا کہ کیلیبری فنڈ، دیکھیں فورج ڈاکومنٹس جب آپ جعلسازی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، آپ اس کو 2 کیسز کو آپس میں مت ملائیں۔ جب کیلیبری فونٹ آیا بھی نہیں تھا، آپ نے اس وقت کا جو ہے وہ فورج ڈاکومنٹ بنا لیا۔ جب آپ کے پاس میر صاحب سچ ہوتا ہے نا، آپ کے پاس حق حلال کی کمائی ہوتی ہے، تو آپ کے پاس 24 سال 27 سال کی رسیدیں بھی نکل آتی ہیں۔ لیکن جب آپ کے پاس ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس آتا ہے نا، آپ کبھی کہیں گے جی قطری خط آیا تھا، کبھی آپ کہیں گے کہ اونٹوں کے ذریعے ہم لاد کے دبئی پیسے لے کر گئے تھے۔ سمپل آپ سے سوال ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ کے پاس اس سے زیادہ ایسٹ بیونڈ مینز کہاں سے آئے ہیں؟ ٹی ٹی کا ایک سمپل کیس ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر، کوئی 18 یا 16 ارب کا کیس تھا۔ کیا یہ آن ریکارڈ نہیں ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے، انہوں نے کہا میرے بیٹے کو پتا ہوگا۔ تو ان کے بیٹے تو آپ کی حکومت تھی نا، تو آپ نے ان کو جیل میں رکھا، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ، تو ثابت کرتے آپ۔ نہیں دیکھیں، پھر میں آپ کو وہی کہہ رہی ہوں، انہوں نے ریکارڈ کہا کہ یہ میرے بیٹے حمزہ شہباز سے پوچھے۔ حمزہ شہباز سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے اس میں کون 16 یا 18 ارب ڈال گیا میرے اکاؤنٹ کے اندر۔ آپ ابھی بھی اے ٹی ایم سے پیسے نکلوائیں، آپ ابھی بھی اپنا کوئی ٹرانزیکشن کروائیں، آپ کو ابھی موبائل کے ذریعے آپ کا میسج آ جائے گا کہ اتنے پیسے آئیں یا اتنے پیسے گئے ہیں۔ اتنا کوئی بچہ تو نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے آپ نے کہا کہ ہم نے ان کو جیل میں ڈالا، ایک آپ نے کہا ہم نے جیل میں ڈالا، نہیں، ہم نے جیل میں نہیں ڈالا کسی کو، ہم نے کسی سے سیاسی انتقام نہیں لیا۔ ان کے دور حکومت کے پہلے اس کے ساتھ زرداری صاحب کے ساتھ کیسز جو ہے وہ پہلے سے چل رہے تھے، ہم نے کسی کو پر نیا کیس نہیں بنایا۔ یہ جو تھا، اب اگر بعد میں یہ سب کے سب جس دن ان کو فرد جرم عائد ہونی ہو، سزا ہونی ہو، تو پھر یہ القادر ٹرسٹ کیس بھی نیب نے بنایا، انہوں نے تو نہیں بنایا۔ تو نیب تو اب کہہ چکے کہ یہ القادر ٹرسٹ میں کوئی امبیزلمنٹ ہوئی نہیں ہے۔ ہاں جی بتائیں۔ کوئی نہیں، یہ میرا جواب دے دیں، لیکن میں صرف آن ریکارڈ کرنا چاہتی ہوں کہ القادر یونیورسٹی کا کیس ہے، ایک ٹرسٹ ہے
جس نے قادری یونیورسٹی بنائی ہے, جس کے پیسے یا جس کے پراپرٹی عمران خان یا ان کے بیگم صاحبہ کے نام نہیں جانی, ایک ٹکے کا اس کو فائدہ نہیں ہونا, سیرت النبی پڑھائی جا رہی ہے, آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہر چیز میں مذہب مت لے کے آئے. نہیں یہ ہے, وہ سیرت النبی یونیورسٹی ہے, میں معذرت کے ساتھ چوری کے پیسوں سے اگر کوئی مسجد بنا لے تو پھر اس کا ثواب کون سی چوری ثابت کریں نا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا چوری کیا ہے. چوری یہ ہے, القادر ٹرسٹ از اے ویری سمپل کیس. القادر ٹرسٹ کیس میں میر صاحب برطانیہ حکومت کے ساتھ یہاں سے اس وقت کے جو اسپیشل اسسٹنٹ تھے شہزاد اکبر صاحب ARU, کیونکہ اتنا پرائز یہ کرتے تھے کہ ہم پاکستان کی لٹی ہوئی دولت جو ہے وہ واپس لے کے آئیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, پاکستان کو لوٹا ہوا پیسہ واپس آ جائے گا. اللہ کر کے پروسیڈز آف کرائم ایکٹ 2002 برطانیہ کا قانون ہے, وہاں پہ رقم پکڑی گئی, وہاں پہ جو اکاؤنٹ تھے 7-8 اکاؤنٹ وہ فریز ہوئے. اس کے بعد وہ وہاں پہ رقم انہوں نے لی, انہوں نے کہا جی ہاں یہ پاکستان سے پیسے آئے تھے, انلیگل طریقے سے آئے تھے, منی لانڈرنگ تھی. اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے ایگریمنٹ سائن کیا NCA کے ساتھ, جو NDA تھا, نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ. اب وہاں پہ جب نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ ہوا تو انہوں نے کہا یہ ایک ٹائکون کے پیسے ہیں, پراپرٹی ٹائکون ہے, اس کے پیسے جو ہے ہم نے پکڑے ہیں, یہ ریپیٹریٹ ہونا ہے. وہاں پہ جو پریس ریلیز ہے NCA کی وہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ this will be repatriated to state of پاکستان. یہ اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس جائیں گے. اب مجھے میری بہن اس میں سے کہیں بھی آپ پوری پریس ریلیز میں بتا دیں اسٹیٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کدھر لکھا ہوا ہے. اسٹیٹ آف پاکستان کا مطلب ہے اسٹیٹ بینک کا کوئی اکاؤنٹ ہو, وہاں پہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے جو اکاؤنٹ جو ایک ریسیونگ یا لائبلٹی اکاؤنٹ ہے وہاں پہ آ کے اس کے بعد وہ وہاں سے کسی کا فائن پے ہو جائے. اور یہ پھر کہہ دینا, اب نئی منطق سنیں تو آپ وکیل ہیں, سپریم کورٹ نے بھی غلط کیا, سپریم کورٹ نے غلط کیا اس پہ کیس کیوں نہیں چلا؟ سپریم کورٹ ان کے ساتھ ملی بھی تھی اس ٹائم. تو سپریم کورٹ پہ کیوں نہیں کیس چلاتے؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس پیسے تھے نا, وہ گئے چلے گئے چیف جسٹس صاحب جو سپریم کورٹ کے اس ٹائم ان کو گڈ ٹو سی اور سہولت کاری کرتے تھے, وہ چلے گئے نا. انہوں نے اکاؤنٹ جب وہاں پہ پیسے آئے امیر صاحب, جب پیسے آئے تو پھر کیوں کسی کا ذاتی فائن پے کیا گیا جو اس کی لائبلٹی تھی, اور وہ پیسے پاکستان سے غلط طریقے سے گئے تھے اور وہ پاکستان کے پیسے تھے. میرا سوال ہے, یہاں پہ منی لانڈرنگ کی گئی. سوال یہ, میں آپ کے سوال سے پہلے یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کا جرم کہاں پہ مرتکب ہوتا ہے. آپ خود کابینہ میں اس ٹائم کابینہ کے حصہ تھیں, آپ وہاں پہ بیٹھیں. یہ آج حلفاً بتا دیں, عوام اور قوم کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کیا آپ نے اعتراض اٹھایا, کیا آپ نے کہا عمران خان صاحب ہمیں یہ بند لفافوں میں مت دکھائیں کیونکہ ماشاءاللہ آپ بڑی. اچھا, جس نے اعتراض اٹھایا تھا اس بیچاری پہ تو آپ نے ظلم کر کے اس سے سیاست چھڑوا دی, شیریں مزاری, اس نے اعتراض اٹھایا. دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کابینہ کے دیگر ممبران جنہوں نے وہاں پہ جا کے گواہیاں دی ہیں, کیا اعظم خان صاحب نے پرنسپل سیکرٹری تھے, انہوں نے گواہی نہیں دی؟ کیا پرویز خٹک صاحب نے گواہی نہیں دی؟ کیا وہاں پہ زبیدہ جلال صاحب نے گواہی نہیں دی؟ اور باقی جو 6 لوگ اس میں مفرور ہیں, جو سارے اس پورے پلان کے ساتھ چلے, شہزاد اکبر ہو گیا, زلفی بخاری ہو گیا, یہ دیگر جتنے بھی لوگ ہیں یہ عدالتوں سے تو مفرور ہیں. انہوں نے کیوں نہیں فیس کیا اس معاملے پہ؟ اور عمران خان صاحب نے کرپشن, یہ منی لانڈرنگ اور یہ میگا اسکینڈل ہے کرپشن کا پورے ملک کی ہسٹری کا, کہ 190 ملین پاؤنڈ جو کہ اتنی بڑی خطیر رقم ہے جس سے پاکستان کے شاید میں سمجھتا ہوں جتنے قرضے لیے وہی معاف ہو جاتے ہیں اگر پاکستانی قوم بھی تھوڑا سا. اب چونکہ برٹش گورنمنٹ کی بات آ گئی ہے اور NCA کی بھی بات آ گئی ہے, یہ 2 لوگوں کے اندر ایک پرسنل ٹرانزیکشن ہوئی تھی جس کو پاکستان کی حکومت نے یا پاکستانی کورٹ نے اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ تھا. انہوں نے ان کا نام لیا بزنس ٹائکون. میرا ان سے سوال ہے کہ یہ بزنس ٹائکون کا نام لینا پسند کریں گے؟ ابھی لے لیتا ہوں. اچھا, پھر اب ان سب یہ سوال پوچھا, میں آپ کے تھرو پوچھ رہی ہوں, کیا یہ بتائیں گے کہ پیسے وہ پراپرٹی کس سے لی تھی؟ پوچھیں کس سے لی تھی؟ حسن نواز کے ساتھ حسن نواز کا ذکر ہے, حسن نواز نا ایسے نہیں دکھا دیتا ہوں, ایسے نہیں چلے گا. پاک کہیں پروون نہیں ہے کہ اس ٹائم حسن نواز کے پاس تھا یا حسن نواز کی ملکیت تھی. میں آپ کو آپ کہتی تو پریس ریلیز بھی دکھا دیتا ہوں. اب چونکہ میری باری تھی, آپ کریں بات. حسن نواز کی پراپرٹی تھی جو کہ نے خریدی یا جو ان کے آپس میں ٹرانزیکشن ہوئی, اس میں پاکستان کی حکومت سے کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ کوئی امبیزلمنٹ ہوئی تھی. اگر پاکستانی حکومت نے ان کے کوئی سیکریسی کو باہر نہیں آنے دیا, میرا ان سے سوال ہے, ان کے پاس کابینہ ہے نا, مصطفیٰ امپیکٹ کیس کے بعد پوری کابینہ کلیکٹیولی یہ فیصلہ کر سکتی کہ آپ کسی چیز کو ڈی کلاسیفائی کر دیں. آپ پلیز ڈی کلاسیفائی کر دیں, پتہ چل جائے گا کہ حسن نواز میں اور کیا ٹرانزیکشن ہوئی ہے. پہلا سوال. دوسرا سوال یہ کہ انٹرم گورنمنٹ سے لے کر ابھی تک آپ کی زبردستی کی حکومت ہے,
جب آپ کو سپریم کورٹ کے اوپر اعتراض ہے نا, عمران خان کی جیب میں تو پیسے نہیں گئے نا, سپریم کورٹ کے اس میں گئے, اکاؤنٹ میں گئے. آپ نے سپریم کورٹ کے خلاف پچھلا جج ہو یا موجودہ جج ہو, آپ نے ان کے خلاف کوئی کیس کیا نہیں, آپ کے پاس ہے نا حکومت. تیسری بات القادر ٹرسٹ میں عمران خان کے نام پہ یا ان کی بیگم صاحبہ کے نام پہ نہ پراپرٹی آ سکتی ہے, نہ وہ کوئی بورڈ آف ڈائریکٹر کے اوپر کوئی پیسے لیتے ہیں. القادر ٹرسٹ ہے, ایک ٹرسٹ ہے. آپ زبردستی اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی اس کے پیسے امبیزلمنٹ کے پیسے ہیں یا کوئی سیٹلمنٹ ہے. برطانیہ کی حکومت نے آؤٹ آف کورٹ ایک سیٹلمنٹ کیا, پاکستان کی حکومت میں سپریم کورٹ میں وہ پیسے آئے. عمران خان کا نہ اس سے کوئی تعلق ہے, نہ آپ زبردستی قائم کر سکتے ہیں. تیسری دفعہ آپ نے فیصلہ مؤخر کیا, آنے دے فیصلہ, قوم کو بھی پتہ چلے. کورٹ کے اندر ہم ثابت کریں گے ہم بے گناہ ہیں. آپ نواز شریف کو عمران خان سے نہیں ملا سکتے. اچھا, میں نے ایک بریک لینی ہے جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بات تو ہو رہی تھی کہ حکومت اور تحریک انصاف کے جو مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ ہے 16 جنوری کو شروع ہوگا, اور 17 جنوری کو عمران خان صاحب کو اگر سزا ہو جاتی ہے تو مذاکرات جاری رہیں گے یا نہیں. لیکن معاملہ نکل گیا القادر ٹرسٹ کی طرف. فیصلہ تو اب عدالت نے کرنا ہے, لیکن آج بیرسٹر گوہر صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے ایک اہم بات کی ہے, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہونی اور ہمارے مذاکرات ہونے, صرف دو نکات پہ مذاکرات ہونے. مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے, یہ ملک کے لیے بہتر ہے, جمہوریت کے لیے بہتر ہے. 16 کو انشاءاللہ تعالی مذاکرات ہوں گے, ہم جائیں گے بھی اور ہم ان رائٹنگ مذاکرات میں اپنے مطالبات دیں گے بھی. اور اچھا جی, مذاکرات کے صرف دو نکات ہیں. نمبر ایک, 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میر صاحب, اگر یہ ان رائٹنگ جب چیز آئے گی تو میں یہ تبھی آپ کو کہہ سکتا ہوں وثوق کے ساتھ کہ واقعتاً یہی دو باتیں ہوں گی, یہ تیسری بات اس میں ایڈڈ نہیں ہوگی. کیونکہ جب تک ان رائٹنگ, اب 22 دن گزار دیے اس پارٹی نے اور اس کمیٹی نے کہ 22 دن کے بعد بھی ابھی تک ہمیں یہ ان رائٹنگ نہیں دے سکے, جس چیز پہ یہ خود پرنسپلی اگری کر کے گئے تھے. چلے آپ ان کو بلیم کر رہے ہیں, انہوں نے 22 دن گزار دیے. ٹائم ویسٹ کیا نا انہوں نے. جج صاحب نے تیسری دفعہ معاملہ آگے لے جاتے ہیں. لیکن اس میں دو مذاکرات کی آپ نے بات کی, ایک پہ تو میں آپ کو ویسے ہی پہلے بتا چکا ہوں کہ کس کا پروگیٹو ہے یا استحقاق کس کا ہے کمیشن بنانے کے یا نہ بنانے کے حوالے سے. لیکن دوسری بات, اسیران کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, اسیران کی لسٹ ادھر سے نمبرز آتے ہیں, 5000 اسیران ہیں جی, 4000 4500 ہیں ہمارے اسیران. نہ کوئی لسٹ ہے ہمارے سامنے, تو ابھی تک کوئی لسٹ نہیں آئی, نہ پبلک میں کوئی لسٹ آئی, نہ بتایا جا رہا ہے کوئی یوتھ ونگ کا ممبر ہے, کوئی وومن ونگ کا ممبر ہے, کوئی کسان ونگ کا ممبر ہے, یا کوئی سوشل میڈیا کا کوئی ان کا ممبر تھا کسی ٹیم کا. نہ ہی بتایا جا رہا ہے محمد اسحاق ہے, محمد شفیق ہے, محمد ادریس ہے, کون ہے. یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ کہاں ہے, کون سے کیس میں. اعجاز چودھری, یاسمین راشد, دیکھیں لسٹ آئے نا سامنے, عمر چیمہ, یہ تو اپنی طرف سے کہا. جو 9 مئی میں ملوث ہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, نہ ان کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں. شاہ محمود قریشی بھی 9 مئی میں ملوث ہیں, جو 9 مئی میں ملوث ہیں. اچھا, 9 مئی میں جو ملوث ہیں وہ بالکل, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیجیے آپ, 9 مئی کا تو کمیشن نہیں بننا. آپ 26 نومبر والی بات کر لیں ان سے. یہ تو فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا, یہ تو جو لوگ کمیٹی میں شامل ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, عقیل صاحب نے تو نہیں کرنا. سب سے بڑی بات یہ کہ چونکہ حکومت نے خود یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں ان رائٹنگ دے دیں, اور ہماری کمیٹی کے لوگ ان سے ملنے جا رہے ہیں. ایک منٹ, آپ کہہ رہی ہیں کہ فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا کیونکہ یہ کمیٹی میں شامل نہیں ہے, تو ایک اور بھی بڑے سینئر منسٹر ہیں, بڑے قابل احترام منسٹر ہیں, وہ بھی کمیٹی میں شامل نہیں ہیں. وہ روزانہ کیا کہتے ہیں, ذرا سنیں. کہیں پہ مذاکرات ہوتے ہیں تو ہاسٹیلٹیز جو ہے نا وہ سیز ہو جاتی ہیں, یعنی کوئی فائرنگ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر بند کر دی جاتی ہے. انہوں نے کل جو ہنگامہ کیا ہے اور جس قسم کی زبان استعمال کی ہے, میرا خیال ہے اس سے بالکل عیاں ہے کہ یہ مذاکرات ایک اسموک اسکرین ہے. یہ لفظ میں نے کل بھی اس سے استعمال کیا تھا. ان کے مقاصد کوئی اور ہیں اور آپ کو چند دنوں میں پتہ بھی لگ جائے گا. اسموک اسکرین ہے مذاکرات, آپ کے مقاصد کچھ اور ہیں, چند دن میں پتہ بھی لگ جائے گا. اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ اب جب دوبارہ بیٹھے گی, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ان رائٹنگ دے دیں. تو دیکھیں میر صاحب, یہ تو تاریخ گواہ ہے کہ جو چیز آپ ان رائٹنگ دیتے ہیں وہ ایک ڈاکومنٹ, لیگل ڈاکومنٹ بن جاتا ہے, وہ ایک ہسٹری کا حصہ بن جاتا ہے. آپ آن ریکارڈ دے دیتے ہیں. جس طریقے سے ہم سے سوال کرتے تھے کہ کتنے لوگ آپ کے شہید ہوئے, مجھ سمیت
ہمارے جتنے بھی اپوزیشن کے جتنے بھی ایم این ایز تھے پارلیمنٹ کے فلور پہ میں نے ڈسٹرکٹ وائز شہداء کے نام بولے اپنی تقریر میں نے رجسٹر کروایا کہ یہ ہمارے لوگ 13 لوگ شہید تھے. پھر 14واں ادریس ڈرنال جو بعد میں شہید ہو گیا تھا جس کو اس دن گولی لگی تھی 26 نومبر کو, ہم نے آن ریکارڈ نام دیا. تو جب ہماری کمیٹی ان کے ساتھ بیٹھے گی وہ ضرور آپس میں اس کے اوپر بات کرے گی, وہ پھر آگے جو ٹی او آرز بنے. اب جو جہاں تک مذاکرات کی بات ہے جس میں آپ نے خواجہ آصف صاحب کا جو ہے یہ ایک وہ بنایا, بے شک سینئر ہیں لیکن میرے خیال میں ایک وقت ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کا. ٹھیک ہے کہ عقیل صاحب یا میں یا بہت سارے لوگ سیاست میں نئے ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم میں اتنا ایک سینس ضرور ہوتا ہے کہ ہم بات سن بھی لیتے ہیں, برداشت بھی کر لیتے ہیں, امپوز نہیں کرتے, پری کنڈیشن یا پری مائنڈ کے ساتھ نہیں آتا ہے کہ ہم نے ایک فیصلہ کر لیا کہ ہم نے فلانے شخص کو سزا دینی ہی دینی ہے. یہ سیاست ہے. سیاست میں دیکھیں اگر خواجہ آصف کے ساتھ ابھی اگر کھڑے ہو کے سوال کرنا ہے تو پھر پہلا سوال تو ان سے یہ بنتا ہے نا کہ آپ تو فارم 47 پہ آئے ہیں, آپ تو ریحانہ ڈار صاحبہ سے آپ سیالکوٹ کے اندر ہار چکے ہیں, آپ پھر بھی ڈیفنس منسٹر ہیں, آپ پھر بھی یہاں پہ مذاکراتی کمیٹی کے ممبر ہیں, لیکن یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل وہ مذاکراتی نہیں آپ نے منسٹر کہا نا کہ وہ ایک منسٹر ہے سینئر ہے, آپ نے کہا کہ آپ ایک ہاں, لیکن وہ کہتے ہیں روزانہ وہ کہتے ہیں جی کہ مذاکرات جو ہے یہ نہیں ہوں گے. ایسے تو میر صاحب یقین کرے حکومتی صفوں میں 1 2 3 ایسے لوگ ہیں جو ہر روز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتیں بھی بندہ برداشت نہیں کر سکتا, لیکن یہ ہماری ایک پولیٹیکل میچورٹی ہے. دیکھیں لوگ بھی ہمارے شہید ہوئے, چلے آپ برداشت کریں, وہ کر رہے ہیں. میر صاحب دیکھیں اگر ہم نہ برداشت کر سکتے تو ہم پارلیمنٹ اچھا ابھی آپ نے نا ہسٹری کی بات کی. اچھا جو ہسٹری ہے نا ایک, لیکن میرا صرف مقصد یہ ہے کہ خواجہ صاحب کے پاس کوئی کریڈیبلٹی اس لیے نہیں ہے. میں اگر یہاں پہ بیٹھی ہوئی نا بات کروں تو میں اپنا الیکشن جیت کے آئی ہوں, یہ ریحانہ ڈار صاحبہ سے ہار چکے ہیں. اچھا اب ہارا ہوا شخص منسٹر بن کے مذاکرات کو برباد کر رہا ہے. بات کر رہی ہیں, کریڈیبلٹی کی بھی بات کر رہی ہیں, لیکن دیکھیں فارچونیٹلی بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب تو ہماری جو اسٹیٹ ہے نا اس کی بھی کریڈیبلٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے, اس لیے کہ رومانیہ یورپ کا ایک بہت بڑا ملک ہے. رومانیہ کی جو پاکستان میں ایمبیسی ہے اس نے پاکستان کی وزارت خارجہ کو ایک لیٹر لکھا ہے, اور لیٹر میں پاکستان کی وزارت خارجہ کو یہ بتایا ہے کہ آپ کے کیپٹل اسلام آباد میں ایک قومی یادگار تھی جو کہ رومانیہ کے قومی شاعر ایمنیسکو اور پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال کے نام پر بنائی گئی تھی, اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین نے اس کا افتتاح کیا تھا بلو ایریا اسلام آباد میں. اور 20-21 سال گزر گئے اور اب یہ جو قومی یادگار ہے اس کو پچھلے ہفتے تباہ کر دیا گیا. تو انہوں نے یہ لیٹر جو ہے وہ وزارت خارجہ کو بھجوایا, وزارت خارجہ نے اس کو کہیں آگے فارورڈ کر دیا اور کچھ بھی نہیں ہوا. جب کچھ بھی نہیں ہوا تو تنگ آ کے ایمبیسی جو ہے اس نے پھر پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال کے جو پوتے ہیں ولید اقبال صاحب ان کو بتایا کہ بھائی ہم سے تو نہیں کچھ ہو رہا, تو آپ ہی کہیں پہ آواز بلند کریں. تو ولید اقبال صاحب نے بھی دفتر خارجہ کے لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, ان کو بھی کسی نے لفٹ نہیں کرائی. تو ہمیں جب اس خط کے بارے میں پتہ چلا تو ہم نے معلوم کیا, تو ذرا دیکھیں ہماری رپورٹ میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو ہسٹری ہے اس کو کیسے ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے, اور ہماری کریڈیبلٹی جو ہے اسٹیٹ آف پاکستان کی کریڈیبلٹی اس کو ہم اپنے ہی ہاتھوں سے کس طرح برباد کر رہے ہیں. بلو ایریا اسلام آباد کے مرکز میں 20 فٹ اونچی یہ شاہکار یادگار پاکستان اور رومانیہ کے سفارتی تعلقات اور دوستی کی علامت ہے, جو شاعر مشرق علامہ اقبال اور رومانیہ کے قومی شاعر منہائے ایمنیسکو کی مشترکہ افکار اور قومی خدمات کے اعتراف کے طور پر لگائی گئی. یادگار کا افتتاح مسلم لیگ کے اس وقت کے صدر چودھری شجاعت حسین نے 2004 میں کیا. 20 سال گزرنے کے بعد آج اس یادگار پر نہ کوئی تختی نظر آتی ہے, نہ قومی شاعروں کی تصویروں کی بقایا جات. کنکریٹ، گرینائٹ اور سنگ مرمر سے تیار کی گئی یادگار پر علامہ اقبال اور ایمنیسکو کے کانسی کے مجسمے بھی لگائے گئے تھے جو چوری کر لیے گئے. ہر طرف کرچیاں بکھری پڑی ہیں. اس کا تو کسی سیاست سے بھی تعلق نہیں ہے. کافی اس کی بے حرمتی ہوئی ہے, تو اس میں میرے خیال سے سب کو نوٹس لینا چاہیے. قومی یادگار کو بے دردی سے توڑنے والے آخر کون ہو سکتے ہیں؟ باقاعدہ طور پہ نہیں توڑا گیا, لیکن جب روڈ بنی ہے, کنسٹرکشن ہوئی ہے, اس کے بعد یہ نگلیکٹ ہو گیا. اور جو نشئی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو سٹیل کا فریم لگا ہوا تھا وہ اس میں سے انہوں نے اتارا ہے. اب ہم نے اس کو دوبارہ سے ریپیئر کرنا ہے. پارلیمنٹ اور وزیراعظم ہاؤس سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر قومی یادگار کی تباہی کی ذمہ داری نشہ کرنے والے افراد پر ڈال کر سی ڈی اے اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا. اسلام آباد کے بارونق علاقے میں یادگار کی تباہی کی ذمہ داری مکمل طور پر اسلام آباد انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے.
جسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کیمرامین سلمان حیدر کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ کیپٹل ٹاک میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی کیپٹل میں پاکستان کی قومی یادگاروں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ تو جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کی سارے مذمت کرتے ہیں۔ تو 9 مئی کے دن الزام لگایا جاتا ہے کہ جی جو شہداء کی یادگاریں ہیں اس پہ حملہ ہوا تھا، بالکل وہ بھی غلط ہوا تھا۔ لیکن اگر اسلام آباد کے دل میں پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال اور رومانیہ کے قومی شاعر ایمنسکو کی یادگار پر حملہ کر دیا جاتا ہے، اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے، پتہ نہیں کس نے کیا، ابھی تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ہم نے بتایا سی ڈی اے کو تو ان کو پتہ چلا، لیکن ان کو نہیں تھا پتہ۔ تو یہ بھی ایسے معاملات ہیں کہ حکومت کو ان کا بھی تھوڑا سا جائزہ لینا چاہیے۔ میرا اب سوال یہ ہے کہ ہم تو پھنسے ہوئے ہیں جی حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات، عمران خان کو سزا ہوگی نہیں ہوگی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پوری قوم یرغمال بنی ہوئی ہے آپ دونوں کی لڑائی کی وجہ سے؟ میر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی کہہ لیں دوریاں ہیں یا جس میں ماحول پہ تھوڑا اثر آیا ہوا ہے، پہلے تو میں جو بھی اس حوالے سے میں بات کروں اس سے پہلے میں کہوں گا کہ بصیت پاکستان، بصیت پاکستانی سٹیزن ہونے کے ناطے ہم سب کی ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے نیشنل ہیروز کو اور علامہ اقبال صاحب اور اس کے علاوہ دیگر بھی شہداء کی تو چلیں ہم نے بات کی، تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی پاکستانی شہری ہے، پاکستانی سٹیزن ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کرتے ہیں، لیکن ہمارے نیشنل ہیروز یا ہماری ہسٹری جو ہے اس کو بھی دیکھتے ہوئے ہاں یہ ہمارا اولین فریضہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے نیشنل مونیومنٹس کو اور نیشنل ہیروز کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنے نیشنل مونیومنٹس کو پرزرو بھی کرنا چاہیے۔ اور بالکل میں یہ آپ کی بات متعلقہ جو ہمارے گورنمنٹ کا جو منسٹری ہے، جو متعلقہ آفیشلز ہیں ان تک میں کروں گا، بالکل ایبسلیوٹلی میں ان سے بات کروں گا۔ آپ تو آرٹسٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں یہ ہاں اس سے پہلے آپ ضرور لیجیے گا۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میرا پاس ٹائم کم ہے ویسے۔ نہیں، آئی تھنک اٹس اے سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس، گورنمنٹ کا فیلئر ہے۔ دیکھیں، ایک رومینین نیشنل پوئٹ اور ایک پاکستان کی پوئٹ، ان کا ایک یادگار ہے، اس کو اس طرح بے دردی سے توڑ کے، اور پھر وہ جو سی ڈی کے آپ نے انوائرمنٹ کی جو بھی ڈائریکٹر تھی انہوں نے کہا کہ نیگلیجنس ہوئی ہے کیونکہ روڈ کی ریکنسٹرکشن ہو رہی تھی۔ تو میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ان کو اپنے سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز ان کے ہو گئے ہیں، ان کو پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنے کے علاوہ اور کوئی چیز رسپانسبلٹی نظر نہیں آتی۔ ایک دن میر صاحب، یہ تو آپ کی مہربانی ہے، آپ نے اس کی طرف رومینین گورنمنٹ کا خط آپ نے ہمیں یعنی بتایا، یہ جو یادگار کے ساتھ ہوا ہے، آپ کو کسی دن کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ بھی آنا چاہیے۔ میں سیریسلی پارلیمنٹ میں اس کے اوپر سوال کرنے والی ہوں۔ لٹرلی جو کانسٹیٹیوشن ایونیو کی ایک عزت تھی، ایک جو ڈیسنسی ہے اسلام آباد کی، یقین کریں جب سے فارم 47 کی حکومت آئی، یقین کریں وہ فالودہ شاپ بن گئی ہیں۔ اس قدر توڑ پھوڑ کر کے الٹی سیدھی رنگ برنگی لائٹس لگا کے جو کانسٹیٹیوشن ایونیو کا بیڑا غرق لگایا، نہیں آپ یقین کریں، آپ صرف کانسٹیٹیوشن ایونیو کی بات کریے، جناح ایونیو پہ کیا ہو رہا ہے؟ پریزیڈنسی کے آگے مور بیٹھا ہوا ہے، نکلی ہار پہنا ہوا ہے ریڈ، سامنے جو ایک دو جو ہیں وہ مور اصلی ہونا چاہیے۔ نہیں مطلب ایک کانسٹیٹیوشن ہے، وہ مور جو جناح ہاؤس سے چرایا گیا تھا وہ لے کے آئے تو وہیں پہ رکھتے ہیں۔ لگتا ہے سرکس ہے، جیسے لاہور کو سرکس بنا دیا ایسے کانسٹیٹیوشن ہے، اسلام آباد کو سرکس بنا دیا۔ ویسے وہ بائی دی وہ جو کور کمانڈر اس لاہور سے جو مور چرایا گیا تھا وہ گیا کدھر ہے؟ یہ اب اچھا چلیں وہ میں پتہ کر کے بتاؤں گا۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔